جی السلام علیکم ناظرین، سائٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، پچھلے تقریباً 15 دنوں سے ایک ہی راہ گلاپا جا رہا تھا کہ ڈیل ہو گئی، ڈیل مل رہی ہے، وہ جیت رہا ہے، عمران خان آگے بڑھ رہا ہے، وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان رہا نہیں ہونا چاہتا، وہ بنی گالا بھیجنا چاہتے ہیں، عمران خان بنی گالا نہیں جانا چاہتا، وہ پشاور جیل بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن کپتان تو انکاری ہے۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اب جو پکڑنے والے ہیں، گرفتار کرنے والے ہیں، وہ تو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کپتان جو کہتا ہے کہ جی میرے بندے چھوڑو تو پھر گل ہوئے گی۔ لیکن آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، بڑی بھرپور پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر میجر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی، اور اس نے اس غبارے میں سے جو 15 دنوں سے سوشل میڈیا پہ وہ جو پیالی میں طوفان لانے کی کوشش تھی، اس سے ساری ہوا نکال دی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ باتیں کی جو ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے پارہ طور پہ کہہ چکے ہیں۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا آپس میں ڈائریکٹ تعلق تھا۔ 9 مئی کو کیا ہوا، 26 نومبر کو اس کے پیچھے کیا تانے بانے تھے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیے۔ ہم آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو لوگ بھاگے تھے نا اس اپنے لانگ مارچ فائنل احتجاج کی کال سے، وہ اپنی اس دوڑ کو چھپانے کے لیے لاشوں کے پیچھے چھپتے رہے۔ 278 250 200 150 جس نے جتنی بتائی، کیوں کوئی سوال نہ کرے، کوئی یہ نہ پوچھے کہ جناب علی آپ تو کہتے تھے ہم نے کفن سلوا لیے، آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو بتا کے آ رہے ہیں، تو یہ پھر آپ واپس کیوں آ گئے؟ تو یہ ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ جی دیکھیں اتنے لوگ شہید ہو گئے، یعنی یہ لوگ پہلے شہید ہوئے تھے یا آپ پہلے دوڑے تھے؟ یعنی پھر آپ خود 12 پہ آگے، 12 بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں سے دوڑ کیوں لگائی؟ یہ وہ سوال تھا جو پوچھا جا رہا تھا، اور جس کے جواب میں بتایا جاتا تھا کہ جی 278 شہید ہو گئے، 250 شہید ہو گئے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وہی کہا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ایک شخصیت جو اپنی غلطی سے سیکھنے سے آ رہی تھی، اس کی غلطی کی قیمت قوم کے خون سے ادا کی گئی۔ اب ذرا چلتے ہیں، چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، ساتھ اپنا تجزیہ، اور یہ تجزیہ جو ہے وہ یہ نکات جو ہے بیشتر یہ میں اپنے ویلاگز میں بات کر چکا ہوں، اپنی ویڈیوز میں یہی باتیں کر چکا ہوں، اور آج آفیشلی طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جب یہ باتیں آئیں تو پھر ہمارا موقف جو ہے وہ درست نظر آیا، اور دیکھنے والوں کو بھی یقینی طور پہ انہیں یاد ہوگا کہ یہ ساری باتیں میں نے اس سے پہلے کی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزاؤں تک انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا یہ جو ڈیل یہ جو کپتان جیت گیا، وہ دیکھو وہ پھر جیت گیا، وہ آ رہا ہے، اور وہ جی فوج خود جو ہے وہ کپتان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہا یہ گیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزاؤں تک پہنچانے تک انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ منصوبہ ساز کون ہے؟ عمران خان۔ کیا کہا تھا جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے اپنے اقبالی بیانوں میں کیا کہا کہ عمران خان کی تقریروں کو سن کے، پھر وہ جو اس وقت انڈر ٹرائل ہیں جنہوں نے تقریریں کی، وہ جو جن کے انٹرویوز آئے، جنہوں نے بتایا کہ جی اس طرح زوم میٹنگ ہوتی تھی اور اس طرح بتایا جاتا تھا، اور پھر خود عمران خان نے یہ ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اس کا اقبال جرم کیا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جناب مجھے جب گرفتار کیا گیا تھا تو حملہ تو پھر لازمی بات ہے عسکری اداروں کے ہی دفاتر پہ ہونا تھا نا۔ ایک بار کبھی کہتے تھے کہ میرے لوگ نہیں تھے، پھر یہ مانا میرے لوگ تھے۔ بہرحال آگے چلیے، وہ یہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آج یہ بتایا ہے قوم کو کہ 26 نومبر 2024 کی سازش 9 مئی 2023 کا تسلسل ہے۔ نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردوں کی سوچ ہے۔ اب اگر میں کسی یہ کہوں کہ کوئی شخص ٹرینڈ لوگ لے کے آ گیا اور لوگوں کے رستے بند کر دیے، اور اس کا پلان یہ تھا کہ ہم نے جناب کوئی جا کے پارلیمنٹ اور اس سارے ایریے کو یرغمال بنا لینا ہے، تو پھر سیاسی دہشت گرد ہی وہ کہلائے نا، دہشت گرد ہیں، سیاسی لبادے میں ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا وہ ویڈیو، تو لازمی بات ہے سیاسی دہشت گرد ہے۔ اچھا آگے بڑی مزے کی بات ہے، میں ذرا آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں،
یہ عوام کا مقدمہ ہے، یہ 12 طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں۔ اور کہا جی قانون کے مطابق 9 مئی کی زیر حراست مجرموں کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جھوٹے بیانیے کے پیچھے کون ہے۔ پاکستان میں آرمی کورٹس آئین قانون کے مطابق دائیوں سے موجود ہے، ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان کے دور میں ہمیں شہباز گل ہو یا کوئی اور شخص ہو، وہ ہمیں یہ بتاتا ہوا فضائل بتاتا تھا کہ جناب عام جو ججز ہیں وہ تو پریشر میں آ جاتے ہیں، وہ ججز تو سزا نہیں دیتے، قانون کا کوئی نظام نہیں ہے، کیسے لمبے چلتے ہیں، تو یہ ملٹری کورٹ میں سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے دور میں 2019 میں 3 لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی اور بیشتر لوگوں کو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی تھی، لیکن اس وقت سب اچھا تھا، اس وقت اس دور کے یوٹیوبر بھی اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ پھر ترجمان پاک فوج کہتے ہیں 9 مئی کا سانحہ فوج نے کرایا، یہ بیانیہ بنایا گیا۔ جی بالکل، آپ نے سنا نا، پہلے کہتے تھے 9 مئی کو روکا کیوں نہیں، اور 26 نومبر کو کہتے ہیں کہ روکا کیوں۔ تو ترجمان نے وہی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولے کا بیانیہ تھا کہ یہ سانحہ فوج نے کروایا، اب تو انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ایجنسیوں کے بندوں کو سزائیں ہوئی، یعنی ایجنسیوں کے بندوں کو۔ آپ نے دیکھا نا ایک بریگیڈیئر صاحب کو بھی سزا ہوئی، ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف بھی جو چارجز ہیں ان میں یہ 9 مئی سب سے بڑا چارج ہے ان کے خلاف، اور منصوبہ سازی میں صرف عمران خان نہیں آتے بلکہ فیض حمید بھی آتے، اور یہ جو لوگ دوڑے لگا کے باہر بھاگ رہے ہیں، وہ جو کانوں میں کہتے تھے کہ یہ کر دیں اور اب یہ کہہ دیں، وہ سارے لوگ دوڑ لگا گئے نا، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ آگے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کوئی جتھا یا مسلح گروہ اپنی مرضی یا سوچ معاشرے پر مسلط نہیں کر سکتا، اس طرح کے معاملات کی گنجائش نہیں، مستقبل میں بھی ایسی سزائیں ملے گی۔ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف ورگلا کر کھڑا کیا گیا، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں بھائی جان تیار ہو جاؤ، مستقبل میں اب یہ سزائیں ہو گئی، یہ 85 بندے کو سزا ہو گئی، مستقبل میں کون ہے؟ منصوبہ ساز، وہ جن کا ملٹری کورٹ میں ملٹری ٹرائل ہونا ہے، جو اس ملٹری ٹرائل سے بچنے کے لیے نومبر میں کیا کیا گیا تھا؟ نومبر میں یہ کیا گیا کہ آپ نے ایک اپائنٹمنٹ اور وہ سارے کے بعد معاملے کے بعد ایک بغاوت کروانی تھی، اور ابھی کیا کیا گیا، 9 مئی کو کیا کیا گیا، بغاوت کروانی تھی، اور ابھی نومبر میں کیا کیا گیا، ملٹری کورٹ سے بچنا تھا۔ ملٹری کورٹ سے تو بچنا مشکل ہو گیا جی۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہہ دیا کہ آگے سہولت کاروں کو، منصوبہ سازوں کو اس میں سزا ملے گی۔ اچھا جی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر ایک اور بڑی مزیدار بات کی اس میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے، اسلحہ سے لیس ہو کر آئیں گے تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے بھی تو یہی کہا، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بھائی آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ احتجاج کے روپ میں کریں نا۔ آپ جناب پولیس والوں پہ حملہ کر رہے ہیں، 170 پولیس والا آپ نے زخمی کر دیا، آپ نے رینجر والوں کو شہید کر دیا، آپ جناب پولیس کی وردیاں لے رہے ہیں، آپ سرکاری اسلحہ لے رہے ہیں، آپ جناب پولیس کی قیدیوں والی وینوں پہ قبضہ کر کے کوئی اتنے قیدی نمبر فلاں اور جناب ہم نے جناب یہ کر دیا اور وہ آیا اور ہم نے تباہ برباد کر دینا ہے، آگ لگا دینی ہے، جلا دینا ہے، فلاں بھاگ گیا، یہ اس کے خلاف ہے، آپ ڈنڈے لیں، ان پہ جو ہیں وہ کیلے لگے اور آپ کہیں یہ محسن نقوی کے لیے ہیں، تو محسن نقوی آپ پہ پھول پھینکے گا، پھر آپ نہیں ہیں سیاسی کارکن، پھر آپ دہشت گرد ہیں، سیاسی دہشت گرد، اور ان کے ساتھ ریاست اپنے انداز میں نپٹتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج شاید ڈی جی آئی ایس پی آر اگلی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہیں گے کہ وہ 126 دن بھول جائیں جب نیچے کرسیاں خالی ہوتی تھی اور آپ اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور ہاتھ ہلا رہے ہوتے تھے اور میڈیا کے کیمروں کی اجازت نہیں ہوتی تھی خالی کرسیاں دکھانے کی۔ میں نے 126 دن کور کیا یہ دھرنا، آپ خالی کرسیوں کو آپ پھر رہے ہوتے تھے، تو بھائی وہ سین ختم ہو گیا نا۔ آپ نے پارلیمنٹ پہ، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا اور آپ اس میں بری و ذمہ ہوئے، تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آخری جملہ جو کہا کہ سیاسی قیادت کے بھاگنے کی جگ انسائی سے بچنے کے لیے علاقتوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ اب یہ کہا گیا، اب ایک اور ایف آئی آر، ایک اور سنیے گا، بڑی مزیدار چیز ہے، اور وہ جناب جو ایف آئی آر ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ترجمان پاک فوج نے کہا کہ کچھ لوگ
آپ نے یہ جملے سنیے گا، ان جملوں پہ ذرا غور کیجیے گا، ان جملوں کو سمجھیے گا، ذرا ریلیکس ہو جائے، ریلیکس ہو کے یہ جملے سنیے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، کریکس پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے اقتدار کی ہوس میں منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ سنیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے اقتدار کی ہوس میں منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ ریاست کے خلاف بچوں کو استعمال کیا گیا، نوجوان ہمارا اثاثہ ہے۔ کچھ لوگ سیاست کے لیے نوجوانوں میں زہر ڈالتے ہیں۔ مغربی ممالک میں سیاسی انتشاریوں کو کوئی جگہ نہیں دیتا۔ پاکستان اور قوم بھی 9 مئی جیسے سانے یا ایسی سیاست کی اجازت نہیں دیتے۔ لے جی، بات ختم۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ایک اور بیانیہ، فوج نے فائرنگ کی، گولی کیوں چلائی، اس طرح کی جناب کوئی کہانیاں سنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ڈی چوک میں ہلاکتیں ہوئی، یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ وزارت داخلہ نے واضح کہا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے، اور پھر ان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کو یہ تمام معاملہ ہوا، اس میں جو پاک فوج تھی وہ تو ریڈ زون میں تھی، پاک فوج تو اس طرف تھی ہی نہیں۔ تو یہ جناب عالی اس پہ بڑی کھلا کے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی، اور انہوں نے وہ تمام باتیں کی جو ہم بڑے عرصے سے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ کہانی صرف اس لیے جوڑی جا رہی ہے کہ اپنی جو ہے وہ انسلٹ جو ہے وہ بچائی جائے، اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ ملٹری کورٹ سے بچنا۔ اب جناب عالی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ وہ جو امریکہ بہادر، وہاں پہ لابنگ فرمز، وہ جو سہولت کار، وہ جو ہینڈلر، وہ اور برطانیہ اور یورپی یونین یہ باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 2020 میں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، تیزی سے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی۔ لندن میں جو فسادات ہوئے 2011 میں 1200 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی۔ 2023 میں فرانس کے فسادات میں 700 لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی۔ تو جناب عالی اگر ہم اپنے جو فساد جہاں پہ کرتے ہیں ان کو سزائیں سناتے ہیں تو پھر آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ یہ انہوں نے بڑا واضح کہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز کہی، انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کی 2021 میں ہم نے کمر توڑ دی تھی، دہشت گردوں کی بڑی واضح طور پہ توڑ دی تھی۔ تو یہ کون تھے جو دہشت گردوں کو واپس لے آئے؟ اس میں بھی انہوں نے بڑی مطلب کھلی ڈلی بات کی، اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک اور جملہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ سپہ سالار نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی کی زندگی بھی ہمیں کسی ملک کے ساتھ تعلق سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہم پہ اگر حملے کرتے ہیں، کوئی اور سرزمین استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کرتے آ رہے ہیں، افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں تک جاتے ہیں۔ آرمی چیف افغانستان سے دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک وقف رکھتے ہیں۔ فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ بڑا واضح پیغام ہے، اس سے زیادہ واضح پیغام نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا بھارت کے حوالے سے کہ بھارت خطے میں جو منصوبہ بندی کر رہا ہے اس سے بخوبی واقف ہے، پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشن بھی کیے گئے، تو انہوں نے یہ بھی واضح بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ اپنے علیحدگی پسند جو وہاں پہ تحریکیں ان کو کچل رہا ہے، پھر اقلیتوں پہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کھلی ڈلی بات کی۔ پھر انہوں نے جو کہا کہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے اور پھر انہوں نے غیر قانونی اسپیکٹرم، فیک نیوز، پراپیگنڈا اور اس سارے معاملے کو وہ زیر بحث لے کے آئے۔ بہرحال آج اگر مجموعی طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو دیکھا جائے تو وہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جناب اب تو آیا، مان لو وہ جیت چکا ہے، اب کیسے مان لے وہ جیت چکا ہے؟ اب جناب اپنی پارٹی کو فارغ کروا دیا، ایک طرف یعنی پوری پارٹی ہی فارغ کروا دی، دوسری طرف قوم کے سینکڑوں نوجوانوں کو جیل کے اندر، کیونکہ وہ انہوں نے سیاسی دہشت گردی کی، اور لاکھوں کا دماغ پراگاندا کر دیا۔ آپ نے دیکھا ابھی کہیں بات کرے، یعنی آپ گھر میں بات نہیں کر سکتے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ طوفان بدتمیزی ہے، مطلب ماں بہن کی گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر اشارہ کر رہے تھے۔ بہرحال جی اب
بڑی واضح. اب اس کے بعد کسی کو یہ خیال نہیں رہنا چاہیے کہ جی دیکھیں یہ تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یہ تو کوئی ڈیل مل گئی ہے. پھر عارف علوی جیسا, اب میرے خیال میں کم از کم عارف علوی صاحب کو تو اپنے بیان پہ معذرت ہی کرنی چاہیے نا, جو انہوں نے کہا کہ جی دیکھو 2 مہینے دے اندر اندر خان آیا تے جان آیا, نہ جان آیا نہ خان آیا. اب DGISPR نے واضح کہہ دیا ہے سزا ملے گی 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو. 9 مئی کا سب سے بڑا منصوبہ ساز کون ہے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے فیض حمید ہے, کچھ لوگ کہیں گے عمران خان ہے. چلے بڑا ایک نمبر فیض حمید کو مان لیتے ہیں, تو دوسرے نمبر پہ خان صاحب ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب بھی سزائیں آئندہ بھی ملٹری کورٹ کے تحت 9 مئی والوں کو ملے گی. انہوں نے کہا منصوبہ سازوں کو سزائیں ملے گی تو تب انصاف ہوگا. تو انصاف ہوگا تو ملٹری کورٹ میں ہوگا, اور ملٹری کورٹ میں ہوگا تو سزا تو سخت ملے گی. پھر نہ جی آیا نو والی گڈ ٹو سی یو والی وہ ہوں گی, اور نہ وہ کوئی تائی مامی ساس نند بھاوج وہ والی کوئی, ہاں سمجھ رہے ہوں گے نا کہ وہ جو سفارشیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی نا. اور نہ وہ ججز ہوں گے, وہ ججز جو کہتے تھے کہ 10 بندے بھی دیں عمران خان کو, ریمانڈ سے نکال کے 10 بندے بھی دیں جو اس کے ساتھ اس کے دوست رات کو اس کو مطلب آپ یہ کمپنی دیں. اور عمران خان جو ہے وہ ملزم جو اس وقت ریمانڈ پہ تھا, اس کو ججز والے گیٹ سے لایا گیا تھا. تو وہ ججز نہیں ہے, وہ ادارے نہیں ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بھی وہ نہیں ہے, ججز بھی نہیں ہے, باقی چیزیں بھی وہ نہیں ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون نے اپنا رستہ بنانا ہے. اور جب قانون اپنا رستہ بنائے گا تو DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں انصاف پھر ہوگا. اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے